جی محترم قائد ایوان، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی النبی الامین۔ جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ، اور جناب اسپیکر آپ کی وساطت سے میں انتہائی قابل احترام عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس مقدس ایوان جو آزاد ریاست جموں و کشمیر کا سب سے سپریم اور مقدس ایوان ہے، اس کا قائد ایوان ہونے کے ناطے میں وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کا دن 5 فروری جو بنیادی طور پہ پوری پاکستانی قوم مناتی ہے، اس کے لیے وہ یہ تشریف لائی یہاں پہ، اور ان کے ساتھ آنے والوں میں میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ اور ہمارے انتہائی قابل احترام بھائیوں میں جناب چودھری قمرزمان قائرہ صاحب، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، رانا تنویر صاحب، مرتضی جاوید عباسی صاحب بھی تشریف لائے۔ 5 فروری بنیادی طور پہ پاکستان اس لیے مناتا ہے کہ اقوام عالم کو یہ یاد کروایا جائے کہ تقسیم ہند کا جو ایجنڈا تھا وہ یہ کہ کشمیریوں کو جب تک ان کا حق نہیں ملتا، ہندوستان کی اپنی کمٹمنٹ سیکورٹی کونسلز کے اندر اقوام متحدہ کی پہلی جو ریزولوشن ہے 37 سے لے کے 49 تک جائیے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری ریزولوشن بنیادی طور پہ نریشن سے بنیادی طور پہ ایکسپلین کرتی اور ہندوستان کی کمٹمنٹ تھی۔ ہم نے مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے اس کی عیاری، اس کی مکاری اور چالاکی کو نہ بھانپ سکے کہ وہ ٹائم بائی کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ 75 سالوں میں کون سی قربانی ہے جو کسی دوسری قوم نے دی ہوگی، اس کے حصہ میں آئی ہوگی اور کشمیریوں نے نہ دی ہو۔ ہماری ماؤں نے کتنے برانوانی جنے، ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو اس درندہ فوج 9 لاکھ کو سبز زلالی پرچم، یہ سبز زلالی پرچم بنیادی طور پہ گنبد خضرا سے ملتا ہے۔ ہماری مائیں باہر نکلتی ہیں، اس کی اوقات یاد دلاتی ہے، لیکن وہ اپنی اوقات دیکھنے کے باوجود کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انف از انف۔ 5 اگست 2019 کو کشمیر کا پرنسلی سٹیٹس جب اس نے ختم کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کی جو حالیہ ہمارے جو بڑے بھائی چودھری لسی اکبر صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے، بالکل بجا فرمایا کہ آپ یہ دیکھیے کہ منہ زوریاں کیسے بڑھ رہی ہیں۔ انویسٹمنٹ کر رہا ہے 20,000 کروڑ، کشمیریوں نے کہا کہ ہمارے جوتے کی نوک پہ تمہارا 20,000 کروڑ۔ سید علی شاہ گیلانی جیسا مدبر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان اس تارکول کی جگہ سڑکوں پہ اگر گولڈ بھی بچائے تو ہمارے جوتے کی نوک پہ ہوگا۔ کشمیریوں نے کہا تمہارا 20,000 کروڑ ہمارے جوتے کی نوک کے اوپر ہے۔ یہ کشمیری، یہ کلمہ گو ہیں، یہ حسین کی راہ پہ چلنے والے، یہ خالد بن ولید کی راہ پہ چلنے والے، یہ اس کے 20,000 کروڑ کو تھوکتے ہیں، جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ G20 کی وہ بات کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مقدس ایوان کے بھی آپ پہ ہم اپنے دوست ملک چائنا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چائنا کی بروقت اس کا انٹروین کرنا اور ہندوستان کو اس سے باز رہنے سے روکنا، ادروائز یہ کوئی دور نہیں تھا کہ G20 جا کے وہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر بیٹھے۔ لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر کی صورتحال دیکھیے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ویلی میں یہ نریندر مودی، جس کو میں نے ہمیشہ اپنے معافی ضمیر میں موزی کہا ہے، یہ بنیادی طور پہ ویلی میں نہیں اتر سکتا، ڈل جھیل نہیں دیکھ سکتا، سری نگر کی نہیں طرف جا سکتا، جموں سے ہو کے دیکھتا ہے کہ ویلی کہاں ہوتی ہے۔ لیکن جموں کا جو پنڈت ہے وہ بھی ہمارے سلام کا مستحق ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، وہ بھی سمجھتا ہے کہ جو ہندوستان کے اندر ذات و پات، جو دلت اور برہمن کا فرق ہے، وہ آسمان کو چھوتا ہے۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ کیا کر دکھاتا ہے ہندوستان آج کی اس سویلائزیشن کے دور میں؟ پاکستان انتہائی قابل احترام وزیر اعظم صاحب یہاں بیٹھے، پاکستان دنیا کی یہ کہیں کہ جی وہ کسی بڑے اس مازارائی کا، لیکن ہمارے ملک کے حالات اچھے بھی کب ہوئے تھے۔ پاکستان میں یہ پرسوں وزیر اعظم صاحب اس میں بیٹھے تھے جو ایپیکس کی ہماری میٹنگ تھی، میں نے کہا دنیا ہمیں کہتی ہے یہ بھوکے ننگے ایٹم بم کیسے بنا گے بھائی؟ وہ ہمیں جن کنسیڈر کرتے ہیں، یقینی طور پہ بعض کاموں میں جن کے ہم سے اوپر ہیں،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو پوزیشن ہے اس وقت اس خطے کے اندر، یہ چنگاری اگر ہندوستان باز نہ آیا تو یہ 2 ایٹمی پاور ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں، اقوام عالم کو، اقوام متحدہ کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ میں جو اندر بیٹھا جناب اسپیکر آپ کے چیمبر میں وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں جو میں نے گزارش کی کہ آئندہ ہمیں OIC کو ہم اپنا رول اپنی وزارت خارجہ کے ساتھ مل کے ادا کریں گے۔ ہم اپنی وزارت خارجہ کے ساتھ، میں اس لیے کہ میں نے OIC کے جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں ڈاکٹر حسین ابراہیم طاہ، میں نے ان سے جب گزارش کی کہ کشمیریوں کو اپنے OIC کے سیکریٹریٹ میں بٹھائیے۔ ایک ہمارا بھاگ کا ایک آدمی جو بیسیکلی وزارت خارجہ کا ملازم ہے، وہ اس وقت وہاں پوسٹڈ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کشمیری ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایکچوئل کشمیری لے جائیے، یہ ماجد خان صاحب کی طرح کا جو ایکچوئل کشمیری ہو، یا وہ جو APSC والے بیٹھے۔ بنیادی طور پہ میں نے کہا کشمیر کو دیکھ کے کشمیریت یاد آئے گی، مظلومیت یاد آئے گی، آپ کو ترس آئے گا، آپ کو رحم آئے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ کشمیر کا اگر قصور ہے صرف اور صرف یہ کلمہ پڑھنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا قصور ہے کشمیر کا؟ ایسٹ تیمور میں، سوڈان میں، دنیا کی کون سی جگہ پہ ریفرنڈم نہیں ہوا؟ نہیں ہوگا تو کشمیر میں نہیں ہوگا۔ بنیادی طور پہ یہ جو سیکورٹی کونسل کے 5 مستقل ممبر ممالک ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ برطانیہ کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ کے گیا والے کر کے گیا تھا۔ کشمیر کا کون سا رستہ ہے جو ہندوستان کے ساتھ ملتا ہے؟ بابا اقام رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کہہ دیا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ یہاں پہ 2 ہمارے لاجز اس شہر کے ساتھ جڑتے ہیں۔ میں وزیر اعظم صاحب سے یہ کہوں گا کہ ان جگہوں پہ ہم بابا اقام کے حوالے سے بڑے میوزیم بنائیں تاکہ ہر آنے والی ہماری جنریشن، آج کا سوشل میڈیا کا بچہ جو ایسے سکولوں میں پڑھتا ہے، نہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے، نہ ہمارے اسلاف کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگاتا ہے کیا کیا تھا بھائی انہوں نے، وہ وہاں پہ بھی 27 کروڑ ہے۔ وہ 27 کروڑ ان کی غیرت کہاں ہے جب ہماری بیٹی کے سر سے چادر کھینچی جاتی ہے؟ ان 27 کروڑ کو سانپ سونگ گیا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ غیرت ہے تو کشمیر کے اندر ہے، کشمیری ایک کے پیچھے ایک، جنہوں نے 22 جانیں دی کشمیریوں نے۔ یہ کشمیریوں کی ہی تاریخ ہے کہ ایک آذان کی تکمیل کے لیے 22 جانیں، ایک سے بڑھ کے ایک جان دے رہا تھا، اس لیے کہ آذان مکمل اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے۔ یہ کشمیریوں کا ہی وصف ہے۔ میں اس موقع پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری قوم دنیا کو یہ بتاتی ہے کہ کندھے سے کندھا ملانا، ہاتھوں کی زنجیر بنانا، بنیادی طور پہ یہ بتانا ہے کہ یہ کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا لاوا ہے جو پھٹ پڑا تو تم بھی اس کی زد میں آؤ گے۔ یہ پاکستان ثابت کرتا ہے، لیکن ہمیں اپنے گروپ، اپنی لابنگ کے اندر ہمیں اضافہ کرنا ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، سٹرانگلی بڑھنا ہوگا۔ پاکستان کہیں کمزور نہیں ہے، پاکستان مضبوط ہے، پاکستان مشرق الہی ہے۔ پاکستان دنیا میں قائم رہنے کے لیے آیا تھا۔ پاکستان ایسے نہیں بنا، کروڑوں قربانیوں کے نتیجہ میں بنا۔ کتنی ماؤں نے اپنے بچے کھوئے، کتنی ہماری اس وقت کی مائیں تھی جنہوں نے اپنے سواگ کھوئے، کتنے لوگوں نے اپنے بچے کھوئے، کون سی قربانی تھی، جیسے ملک بن گیا تھا۔ یہ وہ واحد ملک ہے جو کلمہ اور ایک احساس اور ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا۔ میں وزیر اعظم صاحب کا ہمیں چونکہ احساس ہے کہ ویدر کے حوالے سے یہ کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی مناسب تو نہیں ہے کہ یہ دوسری فائنینشیل ٹائمز پہ ہم آپ کے ساتھ ریکویسٹ کریں، لیکن سر گزارش یہ ہے کہ چونکہ آپ 10 ماہ کے بعد، چونکہ پہلے بھی یہ اس ایوان کی نگاہیں آپ کی منتظر تھی، چونکہ جو بھی وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے وہ پورے کے پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ آزاد کشمیر کا بھی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ کہ جو بھی آئے، آپ پہلے بھی، ہماری یہ روایتیں ہمیشہ رہی ہیں آزاد کشمیر کے اندر۔ راجہ فاروق قدر خان صاحب بیٹھے، کبھی میں نے کل کے انٹرویو کوئی موقع نہیں ہوتا میں ان کا ذکر نہ کروں، میں نے کہا کہ وہ اپنی بات کیے بغیر رک نہیں سکتے، میں روکوں بھی تو نہیں رکیں گے۔ آج ویسے مجھے روک رہے تھے، میں نے کہا جی میں نے تو وہ اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ دوسری حکومتیں آتی رہی اور اس ایوان کے اندر بھی بہت اچھا ماحول، اور پاکستان کے حوالے سے سر یہ لوگ کشمیر کے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مسلح افواج کے آگے چلیں گے۔ کبھی خدا نہ کرے کہ ہمارے ملک کے اوپر ایسا ٹائم آئے کہ ہمیں ایسا ٹائم دیکھنا پڑے، ہم اپنی مسلح افواج کے آگے چلیں گے۔ اس وقت ہمارے ملک میں 2 چیزیں، ایک یہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے جو ہمارے مسلح اداروں نے بڑی قربانیوں کے بعد انہوں نے تھوڑا امن قائم کیا تھا۔ KP کی پولیس انتہائی مایہ ناز، ان کی قربانیاں، ایک سپاہی سے لے کے ان کے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس تک جو صفت گئی اور شہید کی تک انہوں نے قربانیاں دی ہوئی تھی۔ اگین ایک بڑی اس ویب میں آئے، آپ بھی پرسوں وہاں پہ تھے، ہم بھی تھے، بنیادی مقصد ان کو پرسہ دینا تھا۔ سر آپ آئے ہوئے ہیں، چونکہ ہمارے بھائی قمرمان قائرہ صاحب کے ساتھ بھی ہمارا چلتا رہتا ہے، لیکن میں چند ایک چھوٹی سی گزارشات کروں گا آپ کی موجودگی کی اس فائدہ، چونکہ اس مقدس ایوان میں چونکہ ہمارے سارے بھائی موجود ہیں
اور آج الحمدللہ ایک ہی بات ہے، وہ کشمیریت کی ہے. کشمیریت کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. آج ہر پاکستانی کشمیری ہے اور آج ہر کشمیری پاکستانی ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور بس سر میں شارٹ کروں گا، چونکہ ہم سر آپ کو جناب اسپیکر، چونکہ یہ آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو، چونکہ آزاد کشمیر میں سر ایسے ہے کہ پسری ہے ہی کوئی نہیں. یہاں پہ بنیادی طور پہ ہم نے ٹیکس جو ریٹرن تھی سر 75 سالوں میں صرف 5000 ٹیکس فائلر تھے. ابھی ہم 40 تک لے گئے ہیں. کوئی منت اللہ کو گزارش کریں، یہاں پبلک سرونٹس بھی ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کراتے، جو پورے ملک میں پاکستان میں بلوچستان میں بھی نہیں ہوگا کہ پبلک سرونٹ ٹیکس ریٹرن نہ جمع کرے. ٹیکس دینا نہ دینا الگ بات ہے. وہ سر ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمیں 2-3 سالوں تک اپنی وفاقی گورنمنٹ سے کچھ ریلیف کی مد میں چاہیے ہوں گے. سر ایک قمر زمان قاہرہ صاحب کے نالج میں ہے کہ یہاں آٹے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک ہم نے آپ کو 9 ارب کی ایک ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے، قاہرہ صاحب نے آپ کو ریکمینڈ کر کے بھی بھیجی ہے. اس میں چونکہ آٹے کا ہم نے قیمتیں بڑھائی تھی، لیکن ان کے نتیجہ میں یہاں پہ رد عمل بہت زیادہ تھا. سر میں ڈیٹیل میں باقی چیزوں میں نہیں جاؤں گا. آپ لم سم چونکہ ہماری جو گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، انہوں نے 500 ارب 70 تک گل گئی. ہم نے اس کا 100 ارب کا پی سی جمع کرایا، ہمیں پی این ڈی نے وہاں ریجیکٹ کر دیا. وہ اگر آپ ہمیں وہاں موقع دیں گے قاہرہ صاحب کی قیادت میں، ہم آپ کے پاس آ کے آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں اس میں سے اگر وہ 500 آپ بحال کر سکیں گے. اس سے آزاد کشمیر بہت آگے نہیں جائے گا، لیکن کوئی مطلب سانس لینے کے قابل ہو جائے گا. اس میں سر ایسے ہے کہ یہ جو ہمارے ممبران ہیں جو اس مقدس ایوان کے، قطع نظر اس کے کہ کون کس پارٹی کا ہے، یہ پاکستانی ہے یہ کشمیری ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان کی آواز ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہو سکے تو ایچ ممبر کو 5 کروڑ روپے اگر آپ کی طرف سے، یہ ماضی میں بھی یوسف رضا گیلانی صاحب، اور جب یوسف رضا گیلانی صاحب یہاں آئے تھے اس ہاؤس کو ایڈریس کرنے، اور بھی کئی وزراء اعظم نے ہمیشہ سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے ان ممبران کے علاقوں میں جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں. سر آٹے کے علاوہ میں ڈیٹیل آپ کو بھیجوں گا قاہرہ صاحب کے تھرو، لیکن ہمیں آپ اگر اس سال کے لیے سر اگر ہمیں وہ پورے پروجیکٹ بھیجیں گے. مظفر آباد کو گیس کی ضرورت ہے سر میرپور شہر میں تھوڑے سے ایریا میں ہم نے گیس دی ہوئی ہے، میرپور میں گیس نہیں ہے سر. 2 ایک کیڈٹ کالج بننے، وہ ہم آپ کو بھیجیں گے اس سال. سر اس آٹے کے علاوہ صرف 30 ارب روپے اگر آپ عنایت کریں گے تو آپ کی سخاوت کو یہ لوگ یاد رکھیں گے. بہت شکریہ.